آج کے سبق میں ہم لوگ ادغام مثلین کا قاعدہ سیکھنے والے ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں، اتنے آسان انداز میں کہ کوئی بھی آپ لوگوں میں سے سیکھ سکتا ہے۔ ادغام کے معنی ملانے کے آتے ہیں۔ ادغام کے بارے میں کئی مرتبہ سکھا چکا ہوں۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا، اس طرح سے ملانا کہ کوئی دو چیزیں ہیں جیسے دودھ یا پانی، ان دونوں کو ملا دیا جائے تو وہ ایک بن جاتے ہیں۔ جیسے دودھ پانی کو ملائیں گے تو دودھ ہی نظر آئے گا ملنے کے بعد میں۔ مثلین کے معنی آتے ہیں سیم دو حرف آ جانا، جیسے یہاں پر زال آ گیا ہے اور پھر بعد میں زال آ گیا ہے تو ان دونوں حرفوں کو کہیں گے مثلین۔ اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو مثلین کہیں گے سیم دو حرفوں کو، جیسے کہ یہاں پر ہیں۔ تو ادغام مثلین کا مطلب یہ ہوا کہ سیم دو حرفوں کو ملانا۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے اور اچھی طرح سے۔ ادغام مثلین کے قاعدے کے لیے پہلا حرف ساکن ہونا چاہیے، جیسے یہاں زال ہے اور اس پر سکون ہے، اور پھر سیم وہی حرف آ جانا چاہیے، یہاں جیسے زال آ گیا ہے، اور بعد والے حرف پر زبر ہونا چاہیے، یعنی پہلے حرف پر سکون ہو اور سیم بعد میں حرف آ جائے تو اس پر زبر ہو۔ بس یہ شرطیں اگر ہوں تو ان دونوں حرفوں کو ایک حرف بنا دیں گے اور تشدید لگا دیں گے اس پر۔ سمجھتے ہیں۔ اذهب، اس زال پر ادغام مثلین کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ زال آ گیا ہے پہلے اور اس پر سکون ہے، ٹھیک ہے، اور زال کے بعد میں پھر زال آ گیا ہے اور اس پر زبر ہے، تو ہم ان دونوں زال کا کیا کریں گے؟ ملا دیں گے، زال بنا دیں گے ایک ہی۔ اذهب۔ اب ایک چیز کا دھیان یہاں پر یہ رکھنا ہے کہ اس زال کو نہ تو ہجے کرتے ہوئے پڑھیں گے نہ ہی رواں کرتے ہوئے۔ اگر ہم ہجے کریں گے تو اس طرح سے کریں گے، حمزہ زال زیر از، زال زبر زا، اذا۔ اس زال کو ہم ہجے میں بھی نہیں پڑھیں گے اور رواں میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس حرف کے اندر اور سمجھتے ہیں اس قاعدے کو۔ قل لکم، اس لام پر ادغام مثلین کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ لام پر سکون آ گیا ہے اور پھر اس کے بعد میں فوراً لام آ گیا ہے اور اس پر زبر ہے، یعنی یہ شرطیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں، یہ زال کا میں نے صرف آپ کو اگزامپل دیا تھا، مثال دی تھی، ضروری نہیں ہے کہ زال کے اندر ہی ہوتا ہو، پہلا حرف ساکن ہو اور بعد میں سیم وہی حرف آ جائے۔ زال کے علاوہ چاہے حرف کوئی سا بھی ہو، سین ہو، نون ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لام کو ہم یہاں ہجے میں بھی نہیں پڑھیں گے، جیسے قاف لام پیش قل، لام زبر لا قل لا، کاف میم پیش کم قل لکم، اور نہ ہی اسلام کو ہم رواں میں پڑھیں گے، کیونکہ ان دونوں لاموں کا ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ادغام کر دیا ہے، ملا دیا ہے۔ اس میم پر بھی ادغام مثلین کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ میم ساکن آ گیا، یعنی پہلے میم پر سکون ہے اور پھر اس کے فوراً بعد میں میم آ گیا ہے اور اس پر زبر ہے، تو اس میم کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس میم اور اس میم کو ملا کر کے ہم ایک میم ہی بنا دیں گے بس، اور اس پر تشدید لگا دیں گے۔ ہجے میں کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ حمزہ میم زبر ام، میم نون زبر من، ام من، یعنی ہجے میں بھی میم کو نہیں پڑھیں گے اور رواں میں بھی پہلے والے میم کو نہیں پڑھیں گے، بعد والے کو پڑھیں گے۔ ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں۔ اذهب، اس زال کو بہت سوچ سمجھ کے ادا کرنا ہے، اذهب نہ ہو جائے، اذهب نہ ہو جائے، دھیان سے سنیں آپ، اذهب۔ اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ زال کے ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ قل لکم، قاف کو پڑھیں گے، دو نقطے والے کو، یہ والے قاف کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر۔ قل لکم امن، میں نے آپ کو پہلی ویڈیوز میں سکھایا ہے، میم پر اگر تشدید آ جائے تو وہاں پر ایک الف کے برابر ہمیں غنہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو قرآن تجوید اور مخارج کے ساتھ میں سیکھنا ہے، قرآن کی ہر ایک باریکی سیکھنا چاہتے ہیں آپ، تو ہمارے اس پیج کو فالو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ہر ایک دن بہت اہم ضروری قاعدے سیکھنے ملتے رہیں گے۔